الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر، دفع شرک خیرآور، یا شبیر یا شبر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق
حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و سامعین، بہت سارے اسلامی عقیدے ایسے بھی ہیں کہ جن کی حقیقت فی الحال ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں، یا انسان کی ناقص عقل انہیں سمجھنے کے قابل نہیں۔ انہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں، ان کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں، اور عقل نہ سمجھ پائے تو بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا مانتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھے مان لینے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان بالغیب۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، بن دیکھے ایمان لانا ہی معتبر ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب دیکھ لیں گے عذاب کو، سزا جزا کو سب دیکھ لیں گے، پھر تو سارے مانیں گے، پھر تو سب مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں۔ آج جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، آج جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، آج جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، آج جو جنت کا انکار کرتے ہیں، جو دوزخ کا انکار کرتے ہیں، جو شان رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جب میرے محبوب کی شانوں کو دیکھیں گے پھر تو وہ پکاریں گے، اقرار کریں گے کہ واہ واہ کیا شان ہے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ ماننا ہے تو آج مانو، آج کا ماننا بہتر ہوگا، آج کا ماننا معتبر ہوگا۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ اس وقت تو پھر قادیانی بھی چھترول دیکھ کے کہیں کہ نہیں نہیں، سچے نبی محمد عربی ہیں، سچے نبی تو یہی ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا پھر کس کام کا؟ ماننا ہے تو آج مانو۔ یہ ایمان بالغیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ جیسے
ہم کئی چیزوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، سب سے بڑا غیب تو رب ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی ذات پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی عبادت میں. کسی اعتبار سے بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جناب والا ہم نے قیامت نہیں دیکھی لیکن ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے دوزخ بھی نہیں دیکھی لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے اور رب کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے. جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق رب کے دین پر ایمان بالغیب رکھتا ہے. آج تم بن دیکھے ان سب پر ایمان لے آؤ، کل جب تم ان سب کا انعام دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے حصہ عطا فرمائے گا. اب ان جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں ان میں ایک جو ہے وہ میزان پر ایمان ہے. میزان کیا ہے؟ وہ ترازو ہے جس پر نامہ اعمال تولے جائیں گے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا اس دن جو ترازو ہے وہ حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فرمایا وہ کامیاب ہو گئے. جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے. اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا وزنی ہو گیا، تو وہ خسارے میں پڑ گیا. تو یہ ترازو بھی ہم نے دیکھا نہیں، دیکھا تو نہیں ہے نا بھائی. تو اس پر ہمارا ایمان ہے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے، اس چیز کا خواہش مند ہے، متمنی ہے کہ قیامت کے دن میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں کا وزن کم ہو جائے. لیکن بندہ بشر ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے کبھی بھول کر، کبھی جان بوجھ کر، کبھی قصداً، کبھی سہواً، کبھی ارادتاً ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ترازو والا معاملہ ہے یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو قربان جائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر. میرے آقا نے ہمیں ایسے اعمال دے دیے، حضور نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر نہ ان میں کوئی مشقت ہے، نہ ان میں کوئی ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو کر لیں گے تو بظاہر تو وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کی برکت سے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو آج کے خطبہ میں انشاءاللہ جو نیکیوں کا ترازو ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وزنی اعمال کون سے ہوتے ہیں، کون سے وزنی اعمال ہیں جو کہ نیکیوں کے پلڑے کے وزن کو بڑھا دیں گے. تو اس کو آپ نے توجہ سے اول تا آخر سننا ہے اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات ایک جو ہے نا وہ قابل توجہ ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس کی قدر وہی جانتا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں بھی پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اور انسان کے جنتی بننے کا بھی سبب بن سکتی ہے. ایک اسی زبان سے ایک چھوٹا سا کفر یا جملہ نکلے تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور اسی زبان سے کوئی ایسی اللہ کو راضی کرنے والی بات نکلے کہ انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو اس لیے زبان کا جو استعمال ہے ہمارا پیارا دین اس کے بارے میں بھی ہماری
رہنمائی کرتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک جو حدیث اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اسے چاہیے کہ یعنی زبان سے جب بھی کوئی جملہ ادا کرے تو اچھا کرے، یعنی اس کا کوئی دنیا و آخرت میں ہمیں فائدہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنی باتیں ایسے کرتے ہیں روزانہ، ہماری بول چال میں، ہماری عادات میں ایسے کئی لفظ شامل ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی عادت بنانی چاہیے، بتکلف اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ ہماری زبان سے جو بھی جملہ نکلے، جو لفظ ادا ہو تو وہ بھلائی کا لفظ ادا ہو، وہ خیر کا ہو۔ فرمایا فلیقل خیرا، چنگی گل کہو، او لیصمت، یہ جو چنگا نہیں بول سکتے پھر خاموش رہو، اگر اچھا نہیں بول سکتے تو پھر کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تو یہ ہمارے پیارے دین کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری ہمارے لیے تعلیم ہے۔ فرمایا کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھا دوست بہتر ہے، تنہائی سے اچھا دوست بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، انہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم جب تنہا ہوں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، اور ہم جب لوگوں میں ہوں اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے۔ آپ دیکھیں زبان کا جب ہمارا ذہن بن جائے گا کہ اس کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھنا ہے، اس کو ہم نے درست چلانا ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا ہے، تو پھر اگلے کام بھی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی پاکی بیان کرے، بندہ اپنے رب کی خوبیاں بیان کرے، بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی تو شان ہی سبحان ہے، اس کی تو شان ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ ہر کمال کا مالک ہے، وہ ہر خوبی کا جامع ہے، اور تمام خوبیاں جو ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں ان سب کو بھی خوبیاں عطا فرمانے والا رب العالمین ہے۔ اب دیکھیں آپ، عربی کے لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ تسبیح اور تحمید کے الفاظ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنے پسند ہیں کہ یہ بظاہر تو زبان پر ہلکے ہیں، لیکن میزان کے پلڑے میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ آئیے آپ حدیث پاک سنیں اس بارے میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا دو جملے رحمان جل جلالہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، دو جملے رب کو بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی کہہ لیں کیا جملے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا یہ دو جملے رب کو محبوب ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جملوں سے رب کو محبت نہیں، جملے تو
یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے۔ در حقیقت جو ان جملوں کو پڑھ لیتا ہے اسے رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ جملے انسان کو اللہ کا پسندیدہ بنا دیتے ہیں، اور ہیں بالکل دو چھوٹے چھوٹے جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو فضول باتوں میں مصروف رکھنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں اس کو مصروف کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں اس کو مصروف کریں، اور ان کلمات کا ورد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کلمات کے بارے میں، فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ، فرمایا یہ دو جملے جو بندہ ایک دن میں 100 بار پڑھ لے، حطت خطایاہ، فرمایا اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ کتنی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو کیا جملہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دن میں 100 مرتبہ، 10 منٹ لگیں گے بمشکل، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال جتنی کی اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے ان کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ سارا دن جناب ہم کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سے ہم گپ شپ لگائیں۔ ہاں جی، کئی لوگ ڈھونڈ کے کسی سے گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی بندہ ملے میں اس سے گپ شپ لگاؤں۔ یار آپ اپنے جیب میں تسبیح کیوں نہیں رکھتے؟ تسبیح نہیں رکھ سکتے تو یہ ہاتھ بھی تو اللہ نے آپ کو تسبیح دیے ہیں، ان پر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تکرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ مزاج بنانا پڑے گا اپنا، یہ اپنی عادت بنانی پڑے گی، یہ بتکلف آپ کو ایک دفعہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ جب ایک دفعہ پریکٹس بن گئی، یقین مانے ایسے لوگ بھی دنیا میں ان کے بے شمار واقعات ہیں جن کی وفات ہوتی ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی ان کی انگلیاں حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں عادت تھی، دنیا میں عادت تھی تو یہ عادت مرنے کے بعد بھی کام آ رہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہاں پر اپنی زبان کا درست سے استعمال کرتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارے نیکیوں والے پلڑے کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب یہ تو 2 جملے میں نے آپ کو بتائے جو نیکیوں کے وزن کو بڑھانے والے ہیں۔ کون کون سے؟ اب دوسری ایک اور چیز سن لیں کہ میزان کے وزن کو بڑھانے والا ایک عمل ہے حسن خلق، حسن اخلاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف میں سے ہے، اور مومن کے ترازو میں جن کا وزن، جن اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا ان میں سے ایک حسن اخلاق بھی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حسن اخلاق بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اخلاق والا بنایا ہے، اور ان کے اخلاق کریمہ کو تو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، محبوب آپ کی خلق کتنی شانوں والی ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ایسا عظیم حسن اخلاق عطا فرمایا، جو ایک مرتبہ حضور سے بات کر لیتا تھا وہ بس حضور کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ اتنی مٹھاس حضور کے لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے، اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے، اپنا بنائی جاندے جنوں ویکھ دے، سونے دیاں
وار بڑے سونے نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے رخسار بڑے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو نامہ اعمال کے وزن کو بڑھانے والا ہے. تو جناب والا حسن اخلاق یہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے کو بڑھانے والا، اس کے وزن کو بڑھانے والا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کتنی پیاری تربیت فرمائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا الا احدثکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے روز، قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والے یا مجھے سب سے زیادہ پیارے اور سب سے بڑھ کر میرا قرب پانے والے کون ہوں گے؟ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے محبوب کے قریب ہو جائے؟ ہاں جی، کون نہیں چاہتا کہ اسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا و آخرت میں قرب نصیب ہو جائے؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے. فرمایا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے جو اچھے اخلاق والا ہوگا، جتنا زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا. ہے جی، تو کتنی آسان بات ہے. چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے کسی سے ملاقات کرنا، کسی کا جناب حال چال پوچھ لینا، اچھے انداز سے پیش آنا، غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھنا، غصے میں بھی اپنی زبان سے کوئی کسی کا دل دکھانے والا لفظ نہ ادا کرنا، اچھا اخلاق اپنانا. یہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ نامہ اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو اس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہاں جی، کتنا پیارا عمل ہے. تو کیا اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں جناب؟ ایک اور سنیے جناب کہ نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے جنازے میں شریک ہونا، میت کو غسل دینا، کفن دینا، تعزیت کرنا. یہ کیا ہیں؟ نیکیوں کے پلڑے کے وزن کو بھاری کرنے والے اعمال ہیں. کیونکہ زندہ انسان سے ہمیں 100 طرح کی غرض ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، لیکن جب وہ وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر کوئی اس سے دنیاوی غرض نہیں ہوتی ہمیں. لیکن ہمارے لوگوں نے تو اس کو بھی دنیاوی معاملات میں اس کو ایک استعمال کیا ہے. کس طرح کہ جناب ورثات ہوتے ہیں نا، کسی امیر شخص کا باپ مر گیا تو آپ سارے جائیں گے، کیوں بھائی سیٹھ صاحب دیکھ لیں کہ وہ فلانا بھی آیا سی. ہاں جی، نہ جائیے تو پھر ناک نہیں رہتی. کئی لوگ طرح طرح کی نیتیں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. جنازے میں تو کم از کم ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے. ہے جی، میت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم میت سامنے پڑی ہے پھر بھی ہم دنیاوی مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط کام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے. فرمایا من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها فلہ قیرات. فرمایا کہ جو جنازے میں حاضر ہوا، جس نے نماز جنازہ ادا کی لیکن وہ تدفین کے لیے اس کے ساتھ نہ گیا، فرمایا اللہ اس کو 1 قیراط اجر عطا فرماتا ہے. 1 قیراط کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے جتنا 1 قیراط ہوتا ہے. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، کوئی چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے جتنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. فرمایا فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. فرمایا کہ اگر جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تدفین کے عمل میں بھی شامل ہو جائے، تدفین کرنے کے لیے بھی ساتھ چل پڑے، تو اللہ اسے 2 قیراط اجر عطا فرماتا ہے. تو سبحان اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں.
لیکن ان کی برکات کتنی زیادہ ہیں۔ میزان کے وزن کو بڑھانے والے اعمال میں سے ایک بہت پیارا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ کثرت سے درود پاک، چلتے پھرتے اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ یہ ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا ایک پری پلان کام کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے تسبیحاں نکال کر، کتابیں نکال کر موبائل دے دیے گئے۔ 24 گھنٹے ہمارے کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بچے کیا جوان سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ پہلے جہاں ہماری جیب میں تسبیح ہوا کرتی تھی، اب اسی جیب میں ہمارے پاس موبائل، تو ایک آدھا کلو کا موبائل ہم رکھ سکتے ہیں، چند گرام کی تسبیح رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جناب اکثر مسلمانوں کے سر پہ نہ صحیح لیکن جیب میں ٹوپی ہوتی، تو اب ہمارے جیب میں آدھا کلو کا موبائل ہوتا ہے لیکن چند گرام کی ٹوپی رکھنا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ٹوپی ہم لیں گے تو گندی، مسجد کی میلی کچیلی ٹوپی جو ہم کسی کے سامنے نہیں لے کے جا سکتے، وہ ہم لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یار اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اچھے کپڑے دیے، اچھا رہن سہن دیا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیا پسند کیا؟ مسجد کی میلی ٹوپی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اپنا گریبان میں ذرا ہمیں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ مسجد کی میلی ٹوپی اللہ کی بارگاہ میں جو ہم لے کے آ گئے ہیں، کل کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں، کیا ہم یہ پہن کر کسی شادی میں جا سکتے ہیں، کسی تقریب میں جا سکتے ہیں، کسی پروگرام میں جا سکتے ہیں؟ تو بھائی جو لباس آپ پہن کر عام لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے، تو کیا ہماری نظر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ ویلیو ہے، اللہ کی بارگاہ کی یہ حیثیت ہے ہماری نظر میں کہ ہم جناب میلی کچیلی ٹوپی جو کہیں پہن کے نہیں جا سکتے، وہ ہم مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے پہن کر آتے ہیں، اپنی رب سے اپنی التجائیں منوانے کے لیے، رب سے اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے آئیں کس حلیے میں جو ہم کسی کے سامنے پہن کے اپنی بےعزتی محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یار آپ برا نہ مانیے گا جنہوں نے مسجد کی ٹوپی لی ہوئی، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ مسجد کی ٹوپی لینا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارا ضمیر اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی دوست احباب کی شادی میں جا رہے ہیں، کسی خوشی غمی کی تقریب میں جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار میرے کپڑے پہ ایک سلوٹ بھی نہ پڑی ہو، بالکل فل استری شدہ وہ میرا پریس سوٹ ہونا چاہیے اور کہیں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو جو سوٹ آپ رات کو پہن کے سوتے ہیں وہی پہن کے آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نائٹ ڈریس پہن کے فجر کی نماز میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہمیں اہتمام کر کے اللہ کی بارگاہ، یار ایسے بھی تو بزرگ تھے کہ جنہوں نے ہر ایسا اہتمام کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہر نماز کے لیے دھلا ہوا نیا سوٹ پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ پھر ان کو مقام بھی تو دیکھیں نا کیسا ملا، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعا ہاتھ بعد میں واپس آتے، اللہ ان کی التجائیں پہلے قبول فرما لیا کرتا۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اس عبادت کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا، ہم نے ایمانی تقاضوں کو نہیں پورا کیا۔ ہمارا اچھا سوٹ ہے تو شادی کے لیے، ہمارا اچھا جوتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارے پاس اچھی دستار ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارے پاس اچھا لباس ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہم وہ پسند کرتے ہیں، دینے کے لیے بھی اور پہننے کے لیے بھی، استعمال کرنے کے لیے بھی، جو ہم لوگوں کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے یا ہم اپنی بے عزتی محسوس کریں۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ یا تو سب سے تو افضل بات ہے کہ سر پر امامے کا تاج ہو، امامہ سجانے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیسی فضیلت کی بات ہے۔ ایک نماز پڑھیں اللہ 50 کا ثواب عطا فرما، با جماعت امامہ پہن کر نماز پڑھیں، کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 50۔ جمعہ کے دن امامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیسی فضیلت کی بات ہے یار۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کیپ تو آپ اپنی ذاتی رکھ سکتے ہیں نا جیب میں۔ جب بھی میں آپ سے پوچھوں تو موبائل سب کی جیب میں ہوگا، میرے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، تو جب ہم موبائل رکھ سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوپی بھی رکھ لیں، نیت کرتے ہیں۔ بعض رات جو ہے نا وہ خلاف مزاج ہے، لیکن اسے قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ درود پاک میزان کے وزن کو بڑھانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔
قیامت کے دن، حدیث طویل ہے لیکن جو ہے نا وقت کے پیش نظر میں اس کو ختم کر رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے. نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا وزن بڑھ گیا. اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اپنی جیب سے ایک رکا نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس ایک چھوٹے سے رکے کی برکت سے نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا. بندہ دوزخی سے جنتی ہو جائے گا. حضور جانے لگیں گے، بندہ قدموں سے لپٹ جائے گا، اے میرے کرم فرما، مجھے اس مشکل کی گھڑی میں میری مدد فرمانے والے، ذرا اپنا تعارف تو کرواتے جائیں. حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ تیرا وہ درود ہے جو دنیا میں تو نے مجھ پر پڑھا تھا، جو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ وہ درود ہے. تو جناب والا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ان اعمال کا ذکر سنا کہ جو بظاہر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بظاہر تو چھوٹے چھوٹے ہیں. حسن اخلاق چھوٹا عمل ہے، کوئی پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا. اور جناب درود پاک پڑھنا کتنا چھوٹا عمل ہے، کوئی ہماری طاقت اس پہ خرچ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم ان اعمال کو کرنے کی عادت بنا لیں، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تار رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی برکت سے قیامت کے دن جب ماں باپ بھی اپنی اولاد سے منہ پھیر لیں گے، ان اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے. الحمدللہ ذکر و درود کی عادت بنانے کے لیے آپ کی اس مسجد میں ہر جمعہ کو نماز عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ذکر و درود سجائی جاتی ہے. اس میں بھی آپ شریک ہوں گے تو ذکر و درود کی عادت بنے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.